آگے سورہ الزاریات ہے۔ سورہ زاریات جو ہے زارابا، زاریات جو ہے اس سے زاریہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، کوئی چیز بکھیر دینا۔ تو والزاریات ذروا، زاریات جو ہے یہ اس سے مراد زاریہ چونکہ مؤنث ہے تو زاریات جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ تو جو ذرے بکھیرنے والی یعنی گرد و غبار اڑانے والی، گرد اڑانے والی ہوائیں اس سے مراد ہیں، اور یہی سورت کا نام ہے سورہ زاریات۔ اس سے مراد کیا ہے، زاریات سے کیا مراد ہے، اس سے قبل کہ ہم اس پر دیکھیں کہ زاریات سے کیا مراد ہے، پھر اس آگے فالحاملات کہا گیا، پھر فالجاریات کہا گیا، فالمقسمات کہا گیا، تو ان سب سے کیا مراد ہے اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ جو سورت ہے سورہ زاریات، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ زاریات کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے قیامت پر ایمان، آخرت پر ایمان کہہ لیجئے، یا وقوع قیامت کے دلائل۔ اس کے اندر قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو جزا ہے، جس میں جزا و سزا اور روز جزا، وہ جو شروع میں کہا فرمایا گیا تھا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور بدلہ نیکیوں کا بدلہ اچھی جزا اور برائیوں کا گناہوں کا بدلہ سزا، تو جزا اور سزا کے دن کا وہ مالک ہے۔ تو یہاں یہ اس صورت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ جو روز جزا ہے، جس دن جزا و سزا ملے گی، یعنی قیامت کا دن، وہ قیامت لازماً وقوع پذیر ہوگی، اور اس میں پھر جب وہ قیامت اور آخرت وہ یقینی ہے تو پھر اس میں اہل تقویٰ کو جو جنت اور نعمتیں ملیں گی ان کا ذکر بھی ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں اہل فسق و فجور، ان کے لیے جو سزائیں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسمیں اٹھا کر یہ واضح فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ یہ قسمیں کس کی اٹھائی ہیں یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو قسمیں یا تو ہواؤں کی اٹھائی ہیں، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سب سے مراد جتنی قسمیں ہیں سب سے مراد ہوائیں۔ دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ ہوائیں، بادل، کشتیاں اور فرشتے، یہ سب اس سے مراد ہیں۔ تو یعنی ان سب کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت لازماً قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 23 تک ہے۔ اس میں اللہ کریم نے جزا و سزا کے دلائل دیے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے وقوع قیامت کے دلائل دیے ہیں، جزا و سزا کے مختلف تفصیلات بتائی ہیں، اور وہ جو دلائل ہیں وہ آفاق و انفس سے، آفاق و انفس سے جب ہم کہتے ہیں دلائل ہیں تو آفاقی دلائل کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات سے دلائل دیے، اور جب انفس کے دلائل ہم کہتے ہیں تو انفس کے دلائل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر بھی جو دلائل ہیں انسانی وجود کے اندر، اور مختلف قسم کے جو وجود اس کائنات میں ان وجود کے اندر، اور خاص طور پہ انسانی وجود کے اندر جو دلائل، اس کو کہتے ہیں آفاق و انفس کے دلائل۔ تو آفاق و انفس کے دلائل دیے گئے ہیں جزا و سزا کے دلائل کے طور پر۔ آیت نمبر 24 سے 46 تک یہ تیسرا حصہ ہے، جس کے اندر اللہ نے تذکیر بایام اللہ فرمائی۔ تذکیر بایام اللہ ایک مستقل موضوع ہے قرآن کا، پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا جا چکا کہ جو تاریخی طور پر اقوام تباہ و برباد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حوالہ دیتا ہے، ان قوموں کی بربادی کا حوالہ دے کے نصیحت عطا فرماتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، اور ان سے عبرت پکڑنے کو کہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ گویا اللہ تعالیٰ وقوع قیامت کے دلائل کے طور پر ان میں سے ایک دلیل یہ دیتا ہے کہ جو تاریخی تباہی ہے اقوام کی، اس میں بھی ایک دلیل ہے کہ جو اللہ کا جزا و سزا کا قانون ہے وہ دنیا میں جیسے لاگو ہوا ہے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو لاگو کرے گا۔ اور اس میں جو پچھلی یعنی قدیمی اقوام ہیں ان میں سے بہت اختصار کے ساتھ اس صورت میں تذکرہ ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہم بہت ساری صورتوں میں پڑھ آئے ہیں، تو بہت اختصار کے ساتھ مثلا آیت نمبر 24 سے 37 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے شروع میں، اور پھر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ تباہی و بربادی کا پیغام لے کے آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے، تو وہ ان کا تذکرہ ہے ابتدا میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے آیت نمبر 38 سے 40 تک۔ قوم عاد کا تذکرہ ہے آیت نمبر 41 اور 42 میں، اور قوم سمود کا تذکرہ ہے آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 45 تک، اور پھر آگے آیت نمبر 46 کے اندر قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ تو بالکل اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صرف حوالہ دیا۔ تو آیت نمبر 47 سے 60 تک اس کا چوتھا اور آخری حصہ ہے، اور اس حصے میں اللہ کریم نے بنیادی عقائد کی دعوت بھی دی ہے۔ بنیادی عقائد سے مراد عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان کی دعوت بھی دی ہے، یا کہہ لیجئے ان کے دلائل دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کہہ لیجئے کہ امت کو داعی کے لیے ہدایات دی ہیں کہ جو داعی ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو داعی کی ہدایات اور دعوت کے دلائل، یا تینوں جو عقیدے ہیں ان کے دلائل عطا فرمائے۔ یوں یہ 60 آیات کی صورت جو ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، جس کا معنی ہے قسم ہے گرد اڑانے والی، گرد اڑانے والیوں کی، قسم ہے گرد اڑانے والیوں کی، یہ ترجمہ اس کا۔ فالحاملات وقرا، پھر قسم ہے بوجھ اٹھانے والیوں کی۔ فالجاریات یسرا، پھر قسم ہے آسانی کے ساتھ چلنے والیوں کی۔ فالمقسمات امرا، اور پھر قسم ہے کاموں کو تقسیم کرنے والیوں کی۔ یہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس میں ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک قسم کو اگلی قسم کے ساتھ عطف دیتا ہے فا کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پہلی قسم ہے اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ساری قسمیں، یعنی ایک نقطہ نظر یہ، جیسے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، اس میں فا 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 فا، تو گویا سب میں گھوڑے مراد ہیں، اور گھوڑوں کی مختلف جو ہے وہ ان کے جو کام ہیں یا ان کی جو مختلف پوزیشنیں ہیں یا ان کی مختلف کیفیتیں ہیں وہی مراد۔ تو والعادیات ضبحا سے لے کر فوسطن به جمعا تک ایک ہی چیز کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور وہ گھوڑے ہیں، اور گھوڑوں کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ لہٰذا اس سے دلیل، یہ اس کو ایک دلیل بنا کے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو 4 قسمیں ہیں، یہ چاروں کی چاروں قسمیں اصل میں ایک ہی چیز کی قسمیں ہیں۔ فا جو ہے، فا کا عطف یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ چاروں ایک ہی چیز کی قسمیں۔ تو لہٰذا شروع میں آپ دیکھ لیں گے کہ کون سی چیز جو ہے وہ گرد اڑاتی ہے، تو گرد عام طور پہ ہوائیں اڑاتی ہیں، ہوائیں ہی اڑاتی ہیں۔ لہٰذا والذاریات ذروا کا مطلب ہے ان ہواؤں کی قسم جو گرد اڑاتی ہیں، گرد اڑانے والی ہواؤں کی قسم۔ تو اگر فا کے عطف کے ساتھ باقی ساری بھی جو ہوائیں ہی ہوں گی، اگر والعادیات میں ساری قسمیں گھوڑوں کی ہیں تو پھر یہاں بھی ساری قسمیں ہواؤں کی قرار دیا جائے گا، اور اگر یہ سمجھا جائے کہ ساری خصوصیات ہواؤں کی ہی بتائی ہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے جو 3 باتیں ہیں یہ بھی ہواؤں کی ہی ہوں گی۔ فالحاملات وقرا، پس اٹھانے والیاں بوجھ کو، وقر اصل میں بہت بڑے بوجھ کو کہتے ہیں، تو بہت بڑے بوجھ کو اٹھانے والیاں ہوائیں کون سی ہیں؟ یعنی پھر ہوائیں جب بادل بنتی ہیں تو پھر وہ بہت بڑا بوجھ اٹھا لیتی ہیں، تو یہ بھی ہواؤں کی ہی ایک قسم ہو جائے گی۔ فالجاریات یسرا، اس منو ٹنو وزن کے ساتھ ہوائیں آرام سے، یعنی
منو ٹنو پانی ہوتا ہے ان کے اندر، اور وہ آرام سے چلتی پھرتی ہیں، کبھی ادھر کو جاتی ہیں کبھی ادھر کو جاتی ہیں، تو یہ اس سے مراد ہوائیں ہی ہوگا۔ فل جاریات یسرا، بہت آسانی کے ساتھ وہ چلنے والی ہیں، ان کی قسم۔ فل مقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں اپنے کام کو، یعنی کوئی جو ہے وہ ادھر جا کے بارش برساتی ہے، کوئی ہوا ادھر جا کے بارش برساتی ہے، کوئی ادھر بارش برساتی ہے، تو سب سے مراد ہوا ہی ہے۔ ٹھیک، یہ ایک نقطہ نظر۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور جو عام طور پہ جو مقسم علیہ ہوتا ہے، جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے، تو تین مقاصد ہوتے ہیں، یا تو اس کی سچائی اور اہمیت میں بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یا پھر تاکید مقصود ہوتی ہے، اور یا پھر مقسم علیہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور جو جواب قسم ہوتا ہے اس کی دلیل ہوتا ہے۔ یعنی تینوں میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے، یعنی یا تو اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے جس چیز کی، وہ چیز اس کی اہمیت اور سچائی بتانا مقصود ہے، یا پھر اس کو اس کے اوپر کوئی ایسا کام ہے جس کی تاکید کرنا مقصود ہے، یا پھر جو جواب قسم ہے، جواب قسم اس کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب قسم جو اس کے بعد آ رہا ہے اس کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس سے مراد یعنی صرف ہوائیں نہیں ہیں۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، یہ ہواؤں کی صفت ہے، اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، یہ بادلوں کی ہے، اور بادل اور ہوا دو مختلف چیزیں، تو بادل جو بہت بڑے بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر ان کی قسم ہے۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر ان کی قسم ہے جو آسانی سے چلتی ہیں۔ یہ دراصل جاریات، اور عربی میں جاریہ کہتے ہیں کشتی کو، تو فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، جو کشتیاں سمندروں میں آرام سے چلتی ہیں، یہ اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے، سبحان اللہ۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ امرا، یہاں جو فَالْمُقَسِّمات جو ہیں کاموں کو تقسیم کرنے والے، یہ کاموں کو تقسیم کرنے والی ہیں، یہاں ملائکہ، اس سے مراد ہے ملائکہ۔ ملائکہ جو ہیں وہ اپنے مختلف کاموں کو تقسیم کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں مختلف لگی ہوتی ہیں۔ تو پہلی قسم ہواؤں کی، دوسری قسم بادلوں کی، تیسری قسم کشتیوں کی، اور چوتھی قسم فرشتوں کی۔ چار قسمیں اللہ کریم نے اٹھائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب قسم کیا ہے، انما توعدون لصادق۔ اللہ اکبر، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا، وہ یقیناً سچا ہے۔ اور وعدہ کس کا کیا جاتا ہے؟ قیامت کا، آخرت کا۔ انما توعدون لصادق، یہ جو یہاں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا انما توعدون لصادق، اور ہر مترجم نے تقریباً یہی ترجمہ کیا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لصادق، وہ یقیناً سچا ہے۔ اب جو ہے وہ انما کے بارے میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ انما کلمہ حصر ہوتا ہے۔ جب انما اکٹھا لکھا جاتا ہے تو انما یہ اصل میں انا اور ما کا مجموعہ نہیں ہوتا، یہ انما اکٹھا لفظ ہے، تو یہ کلمہ حصر ہوتا ہے۔ اور کلمہ حصر کا معنی سوائے اس کے نہیں، یا صرف اور بس، یا اس طرح کا ترجمہ کر کے آپ کہتے ہیں جو اس کے بعد آنے والی بات ہے وہ کلی اور قاعدے کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم یہاں انما کو کلمہ حصر سمجھ کے اس کا ترجمہ کریں تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہ صرف جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو وہ سچا ہے، یا سوائے اس کے نہیں جس کا تم جو وعدہ دیے جاتے ہو وہ سچا ہے۔ جب ہم اس طرح ترجمہ کرتے ہیں تو اس طرح کا ترجمہ کسی بھی مفسر نے، کسی بھی مترجم نے، تقریباً کسی نے نہیں کیا۔ سب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ سچا ہے۔ تو جب ہم اس طرح اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ انا الگ ہے اور ما الگ ہے۔ انا بے شک، ما توعدون جو تم وعدہ دیے جاتے ہو لصادق، و سچا ہے۔ یہ ترجمہ اس طرح سے ہے۔ اس لیے پھر بہت سارے مفسرین نے اس کو تاریخی طور پر یہ سمجھا ہے کہ اصل میں یہ انا اور ما الگ الگ الفاظ ہی تھے، کیونکہ حفظ میں جب انما پڑھا جاتا ہے انما، تو وہ ایک اکٹھا لفظ بھی پڑھا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ لکھ دیا گیا، اور یہ تاریخ میں اسی طرح سے، یعنی تاریخی طور پر
یہ پہلی دفعہ لکھتے ہوئے انما لکھا گیا اور اسی طرح سے آج تک لکھا جا رہا ہے، کیونکہ جو عثمانی مصحف عثمانی ہے اس کے اندر اس طرح لکھا گیا تو آج تک اسی طرح لکھا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، انا اور ما، یہ وہ انما نہیں ہے جو کلمہ حصر ہے، یہ مفسرین کا خیال ہے، ایک طرح کے مفسرین، اس لیے اکثر ترجمہ نگاروں نے یہی ترجمہ کیا ہے، بے شک جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ سچا ہے۔ اور اگر اس کو ہم کلمہ حصر ہی سمجھ لیں، اور یہ تاریخی طور پر کوئی ہمیں دلیل تو نہیں ملتی کہ انا الگ تھا اور ما الگ تھا، اگر ہم یہاں یہ سمجھ لیں کہ انا اور ما الگ الگ ہے تو پھر بہت ساری جگہوں پہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ انا اور ما الگ الگ ہے، اور اگر کوئی شخص انا اور ما کو الگ الگ سمجھ کے کہیں کی کوئی اور ترجمہ کر دے تو پھر ہم اس کو روک نہیں سکتے، ایک دروازہ کھلتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہٰذا اس کو انما جب اکٹھا لکھا گیا ہے تو جس طرح باقی قرآن کے مقامات پر انما اکٹھا لکھا گیا ہے اور اس کو ہم کلمہ حصر کہتے ہیں تو اس کو بھی ہم کلمہ حصر ہی کہیں گے، کہ کلمہ حصر کہہ کے بھی ترجمے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ سوائے اس کے نہیں، توعدون، تم وعدہ دیے جاتے ہو، اللہ صادق، جو سچا وعدہ ہے، تو لہٰذا ترجمہ آپ اس طرح سے کریں یا ترجمہ آپ اس طرح سے کریں، دونوں اس طرح سے معنی ایک ہی ہے کہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ سچا ہے۔ کیا مطلب؟ قیامت جو ہے اس کا قائم ہونا سچا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، وہ یہ ہے کہ جو روز جزا اور سزا ہے وہ لازماً وقوع پذیر ہوگا، وَإِنَّ الدِّينَ، اور بے شک روز جزا و سزا لواقع، لازماً قائم ہوگا۔ اللہ اکبر، قیامت ضرور قائم ہوگی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اب ایک اور قسم، سبحان اللہ، وَالسَّمَاءِ، اور قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، جو راستوں والا ہے، عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے راستوں والا، جو آسمان راستوں والا ہے، یعنی اس میں ستاروں کے راستے ہیں تو مختلف طرح کے راستے ہیں۔ حبک حبیکہ کی جمع ہے، حبیکہ، اور حبیکہ کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف معنی اس لیے ہیں کہ عربی میں جو حبا کا یحبک حبکن، یہ ہا با کاف کے مادے سے آتا ہے، اس کا معنی کسی چیز کو باندھنا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو مضبوط کرنا بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر جلاحہ جو کپڑے کو مضبوط کرتا ہے اور مزین کر کے ایک ترتیب سے باندھتا ہے، اس کو حابا کا یحبو کو کہتے ہیں۔ تو اب اس کا جو ایک ترجمہ تو یہ کہ بعض جو اہل لغت ہیں انہوں نے کہا کہ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ جیسے حبک الرمل و حبک الماء اور حبک الشعر، یہ اس طرح سے بیان ہوتا ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ حبک الماء کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا ہوا پانی ہو تو اس کے اوپر جو لہریں سی بنتی ہیں ہوا کے ساتھ، ٹھہرے ہوئے پانی میں ہوا چل رہی ہو تو جو لہریں سی بنتی ہیں ان کو حبک کہتے ہیں۔ حبیکہ وہ ہے، وہ ایک لہر جو ہے وہ حبیکہ ہے، اور ان کے اوپر بننے والی وہ ساری لہریں جو ہیں وہ حبک ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو ریت کے اوپر ہوا کی وجہ سے بن جاتی ہیں لہریں سی، وہ لہریں بھی، ان کو بھی حبک کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے بال جو ہیں، خاص طور پر گھنگریالے بال ہوں تو ان کے اندر بھی جو بال کی تہیں بنتی ہیں تو اس کو بھی حبک الشعر کہتے ہیں۔ تو یہ اہل لغت نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں عرب کلچر کے حساب سے۔ لہٰذا جب ہم ان لہروں کو اور کسی چیز کو مضبوط بنا دینے کو حبک السماء یعنی آسمان، والسماء ذات الحبک، اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر وہ کیا حبیکہ ہے آسمان میں جو ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو حبک السماء جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی آسمان کے راستے، اور دوسرا معنی آسمان کی تزئین، آسمان کی آرائش، آسمان کی رونق، یعنی وہ جو ستاروں کی وجہ سے آسمان کے اندر حسن و جمال ہے، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہوگا آسمان
والسماء قسم ہے آسمان کی جو زینت والا ہے، حسن و جمال والا ہے، ذات الحبک جو حسن و جمال والا ہے، جو زینت والا ہے اور جو رونق والا ہے۔ تو یہ ترجمہ ایک کیا گیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو راستوں والا ہے، آسمان کے جو راستے بنے ہوئے ہیں، یعنی ستاروں کے جو راستے ہیں۔ تو دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ جب آپ راستوں والا کہیں گے تو اس سے مراد بھی ستاروں کے راستے ہیں، جب آپ تزیین والا، حسن و جمال والا، زینت والا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ستاروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو رونق بخشی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے زینت بھی ہے۔ اور قرآن میں مختلف جگہوں پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین کیا ہے بمصابیح، اللہ تعالیٰ نے ان چراغوں کے ساتھ، وہاں ستاروں کو چراغ کہا گیا تو اس کے ساتھ خوبصورت بنایا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، اب یہ جواب قسم ہے۔ جب یہ پہلا جواب قسم ہو گیا کہ قیامت لازمی قائم ہوگی، جتنے بھی 4 قسمیں کھائیں ہیں، اب یہ دوسرا جواب قسم ہو گیا اس قسم کا، والسماء ذات الحبک، کہ آسمان وہ جو راستوں والا ہے اس کی قسم، انکم بے شک تم لفی قول مختلف، کہ تم جو ہو وہ ایک بات میں مختلف ہو، یعنی باتوں میں اختلاف رکھتے ہو۔ اب یہ کون سا اختلاف ہے؟ آسمان کے بارے میں اختلاف ہے، اس آسمان کے راستوں کے بارے میں اختلاف ہے، آسمان کے بارے میں مختلف طرح کے جو خیالات لوگ رکھتے ہیں، ستاروں کے بارے میں لوگوں نے مختلف قسم کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ جو جس کو ہم ثریا کہتے ہیں اس کے بارے میں مختلف کہانیاں، اور خاص طور پہ جب آپ اسطوریاتی دور یعنی علم کی تاریخ میں جو یونانیوں کے ہاں جو 2000 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک کا علاقہ جو وقت ہے، دورانیہ ہے، اس دورانیے میں بڑی کہانیاں بنائی گئی ہیں، اس کو اسطوریاتی دور کہتے ہیں۔ انسان نے جو کچھ دیکھا اس کے بارے میں وہم اوہام پرستی اور جتنی توہم پرستی ہے وہ اس دور میں آئی، کہانیاں بنائی لوگوں نے۔ تو انسان جو ہے وہ سوچتا تھا، ستاروں کے بارے میں بھی لوگ سوچتے تھے، تو ستاروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی فارمیشنز بنی ہوئی ہیں، ان فارمیشنز کو دیکھ کر لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی تھیں، یہ اس طرح سے جاتا ہے، یہ اس طرح سے جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، مختلف کہانیاں۔ تو گویا جو آسمان کے بارے میں ان کے مختلف اقوال ہیں، انکم لفی قول مختلف، تم اپنی باتوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہو، تو گویا یہ آسمان ہی کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کے وہ سارے اقوال ہیں، قسم آسمان کی اللہ نے اٹھائی ہے، لیکن ان سے مراد ان کے سارے اقوال ہیں جن میں وہ خود مختلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ان کا اختلاف تھا، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، جادوگر ہے، کوئی کہتا تھا شاعر ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، اور کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، یعنی مختلف قسم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی ان کے اقوال مختلف تھے، پھر زندگی کی تفہیم کے اعتبار سے بھی ان کے اقوال مختلف تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ مر گئے مٹی ہو گئے، دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا، کوئی کہتا تھا نہیں، جب مر گئے تو پھر جو ہے یہ روح یہ جو کسی اور قالب میں واپس آ جاتی ہے، جس کو ہم اواگون کا نظریہ کہتے ہیں، تناسخ ارواح کا نظریہ کہتے ہیں۔ جو ہندوؤں کا عقیدہ آج کل بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جنم کا چکر ہے، اور روح جو ہے وہ یہاں سے جب ایک انسان مرتا ہے تو روح واپس نہیں جا پاتی آسمان میں، بلکہ وہ کسی اور قالب میں، کسی اور کے روپ میں وہ پھر دنیا میں آ جاتی ہے۔ اگر روح پاکیزہ ہو تو وہ کسی اچھے وجود میں آ جاتی ہے، اگر روح ناپاک ہو تو وہ کسی برے وجود میں آ جاتی ہے۔ علی ھذا القیاس وہ آتی رہتی ہے، کبھی برائیوں کے اعتبار سے گندے وجود میں، نیکیوں کے اعتبار سے اچھے وجود میں، اور پھر جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس میں بھی ان کا اختلاف، اور پھر ستاروں کے بارے میں ان کا اختلاف، کوئی ستاروں کو معبود مانتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ستاروں کو کچھ مانتے ہیں، کوئی کچھ مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سارے اقوال کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انکم لفی قول مختلف، تم نے اگر اللہ کا انکار کرنا تھا، قرآن کا انکار کرنا تھا، کسی ایک بات پہ متفق تو ہوتے، ہر بات میں مختلف۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو قرآن کے منکر ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے منکر ہیں، وہ کسی ایک بات پہ متفق نہیں۔ آپ کو ان سے 1000 قسم کے جو ہیں وہ مختلف قسم کے نظریات ملیں گے، کبھی وہ ایک بات پر متفق نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔
سچ جو ہوتا ہے نا، سچ وہ اختلافات کا شکار نہیں ہوتا، سچ ایک ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو تم لازماً اس میں بہت سارے اختلاف دیکھتے. آدمی نے ایک دن بات کی ہو نا تو 2-4 مہینے بعد 2-4 سال بعد بھول جاتی ہے میں نے پہلے کیا کہا تھا. انسان ہے نا، بھول جاتا ہے. تو 23 برس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو 23 سالوں میں جب قرآن نازل ہوا، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا، اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنایا ہوتا، اللہ اکبر، حالانکہ یہ کہنا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس چیز کی نسبت بھی کرنا یہ گناہ ہے، لیکن اگر یہ کوئی کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کے اندر لازماً اختلاف ہوتا. آدمی کو بھول جاتی ہے چیزیں، میں نے پہلے کیا کہا تھا. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائیکاٹمی جو ہے، یہ اختلاف جو ہے، آپ کو تضاد جو ہے، یہ مختلف شعراء، مختلف ادباء جنہوں نے کئی سال لگا کے شاعری کی ہوتی ہے، جنہوں نے کئی سال لگا کے کچھ لکھا ہوتا ہے، ان کا ابتدا کی فکر اور ہوتی ہے اور بعد کی فکر جو ہے وہ اور ہوتی ہے. ان کے اندر آپ کو ڈائیکاٹمی پائی جاتی ہے. حتیٰ کہ جو ہمارا بر صغیر کا جو بہت ہی معروف شاعر ہے، جس کو قرآن کا شاعر یا شاعروں کا قرآن کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اقبال، اس کی فکر کے اندر بھی تضاد ہے. اس کی ابتدائی شاعری دیکھیں، ابتدائی دور کے ان کے اشعار دیکھیں تو وہ بالکل اور طرح کے ہیں، اور آپ کے بعد کے اشعار دیکھیں تو آپ کو اور طرح کے نظر آتے ہیں، اور ہر ایک میں ایک مختلف قسم کا تضاد ہے. لہٰذا انسان کا جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اور جو اللہ کا کلام ہوتا ہے اور جو سچائی ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے اور جو حق ہوتا ہے. اللہ کا قرآن بھی حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے، اور جو حق ہوتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اس کو ثابت کرنے کے لیے باہر سے دلیلیں بھی نہیں لانی پڑتی، وہ آپ اپنی دلیل ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. انکم لفی قول مختلف، تم تو مختلف باتوں میں ہو. یوفک عنہ من افک، اس سے وہی الٹا پھیرا جاتا ہے جو پہلے ہی الٹا پھیرا گیا ہو. یوفک عنہ من افک، اس سے الٹا پھیرا جاتا ہے جو پہلے ہی پھیرا گیا ہو. کیا مطلب؟ کوئی صحیح دماغ آدمی وہ قرآن کا انکار کر ہی نہیں سکتا. قرآن کا انکار وہی کرتا ہے جس کا پہلے ہی دماغ پھرا ہوا ہو. تو ظاہر ہے عمل کی نسبت جو ہے، چاہے وہ شر کا عمل ہو چاہے وہ خیر کا عمل ہو، اصل میں عمل کی تخلیق کے اعتبار سے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. یعنی شر بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، خیر بھی اللہ کی پیدا کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ نے اس کا دل اس کا پہلے سے پھیر دیا، گویا اللہ نے پھیر دیا، پھر اس کا کیا قصور؟ اس کا مطلب ہے جو پہلے سے پھیرا گیا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کا دماغ پھر گیا ہے. تو اس کی تفصیل پہلے ہم نے بہت دفعہ کر لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جب ہم نے وہ پڑھا تھا تو اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو گئی تھی کہ جہاں بھی عمل کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے ان امور میں جس میں انسان کو شرعی طور پر مکلف ٹھہرایا گیا ہے، جب ان امور میں اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابتداءً جو ہے اس کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال ایسے ہیں کہ نتیجتاً ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. پھر اس کی تفصیلات بھی احادیث کے اندر آتی. تو بہرحال یوفک عنہ من افک، جو پہلے ہی پھر گیا ہو وہی اس سے منہ پھیرتا ہے. قتل الخراسون، اب ایک طرف قرآن ہے، سچ ہے، حقیقت ہے اور حق ہے اور ہر چیز جو ہے واضح ہے، تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مقابلے میں نہ کوئی سچ، نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی اتفاق، نہ کوئی اتحاد. کیا ہے؟ قتل الخراسون، اٹکل پچو لگانے والے، اندازے لگانے والے. اللہ اکبر. خراس اصل میں خارس یخرس انہم الا یخرسون، قرآن نے مختلف مقامات پر کہا کہ یہ تو صرف ایک تکا لگانے والے ہیں.
اندازے لگا کے اس کو دین کہہ دینا، اندازے لگا کے اس کو جو ہے وہ اپنا نظریہ کہہ دینا، اور اندازے لگا کے قرآن کی مخالفت کرنا، یہ اصل میں کفار مکہ کی جو بنیادی علم کی خصوصیت تھی یا علم کا ان کی بنیاد تھی، صرف اندازے اور اٹکل پچو تھا، اپنی اٹکلیں لگانا تھا، اور کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی۔ اور جب اس کو خراس کہا گیا نا، خراس مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے وزن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر کام کرتے ہی اٹکل پچو سے، اپنی توق بندی، اپنا اندازہ، اپنا دماغ، اپنے خیالات، اللہ اکبر، نہ کسی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا ہے، نہ حقیقت کو سمجھنا ہے، بس اپنا دماغ لڑا کے جو اندازہ آیا، جو بات آئی، بس وہی۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہیں خراسون، اٹکل پچو کرنے والے، اندازے لگانے والے، قوتیلا، یہ مارے گئے، اللہ، ہلاک ہو گئے، قتل الخراسون، جو اٹکل پچو کرنے والے ہیں وہ سارے مارے گئے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، اللہ اکبر، جو گمراہی کے اندر بھولے پھرتے ہیں، غفلت کرنے والے ہیں۔ ساہون کا مطلب جو اپنی گمراہی کے اندر غفلت کرنے والے ہیں، الذین هم فی غمرۃ ساہون، اپنی گمراہی اور جہالت کے اندر غفلت کرنے والے، مطلب علم حاصل کر کے اس کی طرف جانے کی بجائے، روشنی حاصل کرنے کی بجائے، اپنا جو اندھا پن ہے، اپنی جو جہالت ہے، اپنی جو گمراہی ہے، اسی میں وہ پھرتے ہیں اور غفلت میں پھرتے رہتے ہیں۔ ساہون، اپنی غفلت میں پھرتے ہیں۔ اور جب آدمی اس طرح کا ہو کہ نہ اس نے دین کو دیکھنا ہے، نہ دین کے معیارات کو دیکھنا ہے، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، تو اس کو پھر سوالات ہی پیدا ہوں گے۔ وہ انگریز کہتے ہیں کہ an empty mind is devil's workshop، جس نے جہاں سے جو علم کا سورس ہے وہاں سے لینا ہی نہیں، تو پھر اپنے اٹکل پچو اس نے لڑانے ہیں، تو پھر اس کو مختلف خیالات آئیں گے، تو مختلف سوالات اٹھے۔ آج کل دین کے بارے میں سوائے سوالات کے کچھ بچا ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، کہیں پہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی سوال، فلاں کا سوال، فلاں کا سوال، یہ فلاں کے سوالات ہیں، یہ ملحدوں کے سوالات ہیں، یہ جو ہیں وہ ایتھیسٹ کے سوالات ہیں، یہ جو ہے اگنوسٹکس کے سوالات ہیں، یہ عیسائیوں کے سوالات ہیں، یہودیوں کے سوالات ہیں، یہ لبرلز کے سوالات ہیں، یہ فلاں کے سوالات ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا دماغ خراب ہوتا ہے نا، سوائے سوالوں کے کچھ بچتا ہی نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلی قومیں جو ہیں وہ اپنی نبیوں کو سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، اور اس سے مراد وہ سوالات ہیں، ہر طرح کا سوال پوچھنا منع نہیں، اور جو شخص اس طرح سوالات پوچھتا ہے صرف اور صرف دین میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، سوال در سوال، سوال در سوال، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ لہذا جن کے دماغ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، وہ فوراً سوال کرتے ہیں، یسألون ایان یوم الدین، سوال کرتے ہیں کہ یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ لازماً قائم ہوگا، کب ہوگا؟ یہ سوال۔ اور جو اہل علم ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ یہ کب کا سوال نہیں کرتے، وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، قیامت کے قائم ہونے سے۔ اور جو لوگ اس غفلت کے دل والے ہیں، گمراہی میں پھرتے ہیں، جہالت میں، غفلت میں پھرتے ہیں، اور وہ سوالات اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، سوالات اٹھانے۔ اللہ اکبر۔ لہذا کثرت سوالات جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، کثرت سوال، منع کیا گیا اس سے۔ البتہ کوئی سمجھنے کے لیے ایسا کوئی سوال ہو جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، سمجھنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، ایسا کوئی سوال جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، سمجھنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، خود ہی جواب پیدا ہوتا ہے، اللہ نے پیدا کیا۔
دل ہی دل میں سوال پیدا ہوا، پھر جواب، سوال جواب. فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. باپ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ نے اللہ نے اللہ نے. یہ سوال، سوال جواب، سوال جواب. تو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، دل ہی دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوال ہی سوال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سوال پیدا ہو تو سمجھ لو کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. یہ سوالات نہیں ہیں، یہ شیطان کا دعویٰ ہے. تو پھر وہ جو بھی اس طرح کے سوالات کرتا ہے تو اس سے پھر اعوذ پڑھیں اور اس سے جان چھڑائیں. یسألون ایان یوم الدین، پھر یہ سوال ہمیشہ ساری دنیا کے ہمیشہ کے ملحدین کا، کافروں کا ایک ہی سوال ہے، قیامت کب آئے گی؟ بھی تم کون ہوتے ہو قیامت کا انتظار کرنے والے؟ قیامت کی تیاری کرو. ایک شخص نے سوال پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تیاری کی ہے اس کی. تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اگر تیاری کر لی ہے تو پھر تو ہم سوال کریں قیامت کا. اگر تیاری مکمل نہیں ہے تو قیامت کا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تیاری کریں. یوم ہم علی النار یفتنون، جس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں نا، اس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے. اللہ فتن یفتنو، فتنے میں مبتلا ہونا بھی ہوتا ہے، جلانا بھی ہوتا ہے، تپانا. یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے. اللہ اکبر، جلائے جائیں گے. وہ ہے قیامت والا دن. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. اور قیامت والے دن ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنا جلنے کا عذاب. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے. جو یعنی بار بار سوال، کب قیامت آئے گی، کب قیامت آئے گی، کب قیامت آئے گی. متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. فرمایا کہ جس کی تم جلدی میں چاہتے تھے وہ یہ عذاب ہے. اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، یہ چکھو اس کو. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.